السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج اللہ کے فضل و توفیق سے ہم تقوی، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت و برکتوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ تقوی یہ لفظ عربی کے وقایہ لفظ سے بنا ہے، جس کا معنی احتیاط کرنا، بچے رہنا اور آگے خطرات میں پڑنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، ان معنوں میں آتا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مثل ہے، الوقایۃ خیر من العلاج۔ احتیاط، پرہیز یہ علاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تقوی تو عام طور پر اردو میں اس کا معنی پرہیزگاری کے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے بچے جو اسے آخرت میں نقصان پہنچانے والے۔ اسی لیے تقوی کی تعریف میں صحابہ اکرام سے، سلف صالحین سے بہت سی جو تعریفات بیان ہوئی ہیں، سب کا مطلب تقریباً ایک ہی نکلتا ہے، لیکن بیان کرنے کے اعتبار سے الفاظ الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم کبھی کانٹے والے راستے میں چلے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا تم کیسے چلتے ہو؟ کہا اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر راستہ بناتے ہوئے نکل کے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا یہی تقوی ہے۔ چونکہ یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کی ہے، گناہ مختلف نمائشوں کے ساتھ ہمارے سامنے اس انداز میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کا ارتکاب کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ہوش کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ، علم و دانش کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے، لذات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی کی زندگی پر یوں چلتے جائیں کہ آگے سیدھے منزل جنت کی طرف ہم پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، تقوی یہ ہے کہ تم گناہ پر اصرار کرنا چھوڑ دو اور کسی نیکی سے خوش فہمی میں رہ کر دھوکے میں پڑنا چھوڑ دو۔ واقعی ذرا اس پر آپ غور کریں۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کئی طرح کی برائی کرتے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو نصیحت بھی کرے، ارے کوئی بات نہیں، یہ کون سے بڑے خطرے کی بات ہے، اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ گناہ پر اصرار کرنا چھوڑ دو۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن نیکیوں میں کچھ ایسی خوش فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں وہ ان سے برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو نیکی پر گامزن رکھے، برائیوں سے بچا کے رکھے اور برائیوں کو بالکل حقیر و معمولی نہ سمجھے، اور نیکیوں کے بارے میں ایسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے بغیر اب اس کی نیکیاں ہی اسے پوری طرح سے نجات دے دیں گی۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اللہ نے جو شریعت اتاری اس کے مطابق عمل کریں، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا بھی ہو تو اس پر قناعت اختیار کرے، اپنے آخرت کی تیاری کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی اس کا کچھ معنی مفہوم ہے۔ جہاں تک اس کی اہمیت، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے سارے انسانوں کو اس کا حکم دیا، مومنوں کو اس کا حکم دیا، نبیوں کو تک اس کا حکم دیا، جبکہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، اور انبیاء میں سے ہر نبی اپنی قوم کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید بھی اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن نمونے کے طور پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. سورہ نساء کے شروع میں، سورہ حج کے آغاز میں اور دوسری جگہوں پر ہے. جہاں تک مومنین کو حکم دینے کی بات ہے تو قرآن میں بے شمار مقامات پر آپ کو یہ ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ الفاظ بہت زیادہ قرآن میں ملتے ہیں. اور انبیاء کو بھی مختلف موقعوں پر اس کا حکم دیا، بالخصوص تمام انبیاء کے امام، سارے انسانوں کے سردار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ. اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. غور کیجئے، یہ بہت اہم اور بڑی انتہائی ضروری انسان کے لیے بات ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، عمومی طور پر سارے انسانوں کو، خصوصاً مومنوں کو، وبالاخص نبیوں کو بھی اس کا حکم دیا. اور انبیاء کرام بھی اپنی قوموں کو اس کی برابر تاکید کرتے رہتے تھے. اور میرے بھائیوں، تقوی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انسان جس قدر زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا وہ دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت میں نجات صرف اور صرف متقین کے لیے. والعاقبۃ للتقوی قرآن مجید میں بھی متعدد جگہ استعمال ہوا ہے. انجام کار جو ہوگا وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہے. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو ہی ہم نجات دیتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی اللہ کے عذاب سے نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو تقوی اختیار کیجیے. تقوی کے بارے میں بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے. تقوی کا مطلب صرف داڑھی رکھ لینا، تقوی کا مطلب سفید کپڑے پہن لینا، تقوی کا مطلب سر پر کوئی عمامہ باندھ لینا. نہیں، یہ ظاہری چیزیں جن کا شریعت میں کوئی ذکر ہے اچھی ہیں، لیکن تقوی کا مطلب ظاہر اور باطن سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے کہ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ تقوی صرف دل میں کی جگہ ہے، باقی عمل کیسا بھی ہوا تو چلے گا. نہیں، بلکہ اسی حدیث پر مکمل طور پر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ساری انسانی برائیوں سے جو ایک دوسرے کے آپس میں لوگوں کے رہتے ہیں، حسد کرنا، بغض کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اس طرح کی ساری برائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ تقوی یہاں پر ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر دل میں صحیح طور پر تقوی رہے تو پھر ہمارا دل اپنے بھائیوں کے بارے میں صاف رہے گا، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی حسد، کوئی کپٹ، کوئی بغض اور کینہ نہیں رہے گا، اور ان کے ساتھ کسی طرح کی بے تعلقی، کسی طرح کی دوری نہیں رہے گی، بلکہ اچھے تعلقات اپنا کر رہیں گے. تقوی کے فائدے ابھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن تقوی ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں پہلے اس کو ذرا جان لیں. تقوی ہم اپنا سکتے ہیں اللہ کے احکام کو ادا کر کے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے بچ کر، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب غور کیجئے آپ، للمتقین کہنے کے فوراً بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہے؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کی پہلی خوبی. نمبر 2، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں.
نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ کو جو کتاب دی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5 وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ بغیر نماز کے، بغیر ایمان کے، بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کیسے کوئی متقی بن سکتا ہے؟ اب یہاں ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، نمازوں میں بڑی سستی کرتے ہیں، فرائض بھی چھوڑتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینے میں، یتیموں کو کھلانے میں، ان کے لیے بہت ساری سہولتیں اپنانے میں، اور سمجھتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں۔ ایسی بات درست نہیں ہے۔ انسان کا ظاہر بھی اس پر تقوی کے آثار ہو، داڑھی چھوڑنا بھی تقوی ہے، ٹخنے سے کپڑے اوپر پہننا بھی تقوی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا تقوی ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا، کسی کے بارے میں کوئی غیبت چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا، کینہ کپٹ حسد اس طرح کی دشمنیوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ بھی تقوی ہے۔ جی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر لوگوں میں سے اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص تقی ہو، نقی ہو اور غل اور حسد سے بچا ہوا ہو، یعنی متقی پرہیزگار بھی ہو، اس کی زندگی بالکل صاف ستھری ہو اور اپنا دل اس کا اس قدر صاف ہو کہ لوگوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کینہ کپٹ حسد اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور اسی طرح سے آپ اس مفہوم کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ کون ہے وہ متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگیوں میں بھی خوشحالیوں میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ کر کے اپنے آپ پر کوئی ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے متقین کے کیسے اوصاف بیان ہو رہے ہیں؟ یہ متقیوں کے اوصاف ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس طرح سے ہم اپنے اندر تقوی کو بڑھاتے رہیں گے تو پھر بے شمار فائدے ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ ذرا آئیے ہم تقوی کی کچھ فضیلتوں اور ان کی کچھ برکتوں کے بارے میں اللہ عز و جل کے کلام پاک سے کچھ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہم اگر اللہ عز و جل کی ان آیتوں کو اچھی طرح سے مانتے، ایمان رکھتے، یقین رکھتے، تو پھر تقوی اپنانے میں دیری کس چیز کی؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں فائدے میں رہے، برکتیں ہی برکتیں اس کو نصیب ہو، ہر طرح کی خوشحالی اس کو نصیب ہو، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش اس پر آ بھی جائے تو جتنا جلد ممکن ہو وہ اس سے ٹل جائے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تقوی اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب بہت ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام پر جس قدر پختہ ایمان و یقین ہوگا تو اسی قدر اس کی فضیلتوں کو، اس کے فائدوں کو جان کر تقوی اپنانے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے صحیح ایمان والے ہوتے، تقوی جیسے اپنانا چاہیے ویسے اپنائے ہوتے، تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے، زمین سے برکتیں ہی برکتیں کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جھٹلا دیا، تقوی نہیں اپنایا، اس کے مخالف سمت وہ چلتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذناهم
बिमा कानू यक्सिबून। फिर उनको हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको बुरी तरह से पकड़ लिया। आप गौर कीजिए, तकवे की जहां बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, तकवे को छोड़ने की वजह से कैसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यह भी हमारे सामने वाज़ेह है। तकवा, जैसे इससे पहले ही हमने जाना, हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों में होना चाहिए। हमारे और अल्लाह के दरमियान में जो हुकूक है उनमें भी, हमारे और हमारे जैसे इंसानों के दरमियान में जो ताल्लुकात है उनमें भी। अब हमारे घरेलू जिंदगी में, हमारी मुआशरती जिंदगी में, इसमें भी तकवा बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बहुत सारे खानदानों में जो इख्तिलाफात परवान चढ़ते हैं, तलाक जैसी नौबतें तक जो आ जाती है, अगर हम कुरान मजीद में तलाक के नाम से जो एक सूरत है उनकी आयतों को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ उस एक सूरत में वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा कि जहां वो जिंदगी में घुटन महसूस कर रहा है, बड़ी अपने आप को परेशानी महसूस कर रहा है, इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकलूं सोच रहा है, लेकिन अगर वाक़ईतन वो तक़वा इख्तियार करे, उस मौके पर अल्लाह का तक़वा क्या है उसको वो जानने की कोशिश करे और उसको समझकर उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करे, तो ये यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। बहुत सारे झगड़े, फसादात, माशी तंगियों की वजह से जो पैदा होते हैं, अगर सही तक़वा हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह क्या वादा कर रहा है, ऐसी जगह से उसको रोजी अता करेंगे, रिज़्क़ अता करेंगे जिसके बारे में कोई वहम गुमान उसका नहीं होगा। अल्लाह। और थोड़ा सा गौर करें, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह का सही तक़वा इख्तियार करेगा उसके बहुत सारे मामलात जो मुश्किल से मुश्किल तरीन वो समझता जा रहा है, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, उसके काम को, उसके मामले को अल्लाह बड़ा आसान कर देगा। इतना ही नहीं, तक़वा अपनाने में कुछ मुश्किलात जरूर होती है, थोड़ी सी आजमाइशें आती है, छोटे मोटे बहुत सारी गलतियां हो जा सकती है, लेकिन इंसान तक़वे के रास्ते को ना छोड़े, तक़वा अपनाना इख्तियार करना ना छोड़े। अगर वो तक़वे पर जमा रहे तो क्या खुशखबरी दी जा रही है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआती, उससे उसके सारे गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी खुशखबरी। जब गुनाह मिट गए तो अब नेकियां हैं, तो क्या नेकियां वो लिमिट अंदाज में ही रहेगी? नहीं, फरमाया वयुअज़िम लहू अजरा, उसकी जो नेकियां हैं उसका जो अजर और सवाब है जितना है उतना ही नहीं रहेगा, बल्कि युअज़िम, उनको और ज्यादा बढ़ाता रहेगा, और ज्यादा बढ़ाता रहेगा। ये तक़वे के फायदे, ये तक़वे की बरकतें कुरान से हम सीखें, कुरान से हम जाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीथ मुबारका के जरिए समझने की कोशिश करें, तो फिर तक़वा इख्तियार करना भी किसी कदर आसान होगा। फिर उसकी बरकतों से, तक़वा अपनाने की बरकत में बहुत सारे और फायदे भी हमें हासिल होंगे। हम में से कौन नहीं चाहता कि हर हाल में हमेशा अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल होती रहे, अल्लाह की रहमतें बरसती ही रहे? हर कोई चाहता है ना। लेकिन कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत साफ सरीह अंदाज में बता दिया कि उसकी एक तो उमूमी रहमत है जिसे जानवर भी हासिल कर रहे हैं, काफिर भी पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की जो खुसूसी रहमतें हैं उनके हकदार कौन होंगे? गौर कीजिए इस आयत पर, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को छाई हुई है, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, ये रहमत मैं उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो तक़वी की जिंदगी गुजारते हैं। गौर किया आपने? दूसरे बहुत सारे नेक आमाल की एक लंबी फहरिस्त अल्लाह ने बयान नहीं की। क्या फरमाया? ये मेरी रहमत
ان کے لیے خاص ہوگی جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن سے رہنمائی لینا چاہیے. اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے بھی قرآن کے مطابق اپنی زندگی ہونی چاہیے. لیکن ہائے کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن سے آج ہماری قوم کتنی دور ہے. ذرا سورہ اعراف کی اس آیت پر بھی غور کیجیے جس میں اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت کو بتانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کی برکت کس طرح ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا یہ بڑی بابرکت ہے. ہم سب تو ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن بڑی بابرکت ہے، لیکن ہائے افسوس بابرکت ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن صرف مردوں کی تلاوت کے لیے، مردوں کو بخشنے کے نام پر، بعض خاص رسم و رواج میں یا قسمیں اٹھانے کے لیے صرف اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بڑی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے احکام پہ عمل کرو، اس میں جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچ کے رہو. وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یہاں کس طرح کا تقوی؟ قرآن کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو مطلب اس کی مخالفت نہ کرو. کیا فائدہ؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ہم قرآن کے ساتھ بھی تقوی اختیار کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے، اس کی مخالفت سے بچنا ہے، تب اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر برابر نازل ہوتی رہیں گی. اور تقوی کی برکتیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ذکر ہے. ایک موٹے طور پر آپ میں سے جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہوں گے، تھوڑا سا ایسے الفاظ جب آئیں تو رک کر ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. لفظ تقوی، یتقون، تتقون، اتقو، متقین، یہ جہاں الفاظ آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آگے پیچھے دو باتیں کم سے کم ضرور ہوں گی. ایک، کہیں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، یہاں پر اب ہم کو کیسے رہنا ہے، یا تو پھر فائدے ہی فائدے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تقوی کی زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں برزخ کی زندگی میں کیسے کیسے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. اس لیے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، تقوی اس کی برکتوں میں سے، اس کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے مختلف موڑوں پر اللہ رب العالمین کی نصرت، اس کی مدد، اس کی معیت، اس کی ساتھ-داری ضرور رہتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ میں ہے. اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور ساتھ-داری متقیوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. بلکہ جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، تقوی کی برکتیں، تقوی کی فضیلتیں، ان کے حاصل ہونے کے لیے، دنیا و آخرت میں امن و امان کی زندگی نصیب ہونے کے لیے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچنے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا، تقوی کی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. اور اس کے لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہ سے بار بار دعا بھی کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، اور پاک دامنی کا، اور تونگری کا.
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں میں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے اور اسے پاک کر دے، یقیناً تو اس کو پاک کرنے والا ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے اس بات کو نہ بھولیں کہ جتنا زیادہ ہم تقوی اختیار کریں گے اتنا دنیا کی مشکلات میں اللہ کی مدد آنے کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں میں شامل ہو کر اللہ کی محبتوں کو پا کر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وَنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے، نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے۔ اور غار والوں کا جو قصہ ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے کہ بہت تیز بارش ہوئی تو ایک غار میں پناہ لیے، اور کچھ ہی دیر بعد ایک بڑا چٹان اس غار کے منہ پہ آ کے بند ہو گیا، جسے دھکا دے کر یہ لوگ باہر بھی نہیں آ سکتے تھے، جسے دھکا دے کر یہ لوگ باہر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو پھر کیا کیا؟ ان تینوں نے اخلاص کے ساتھ جو عمل انہوں نے کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر خلوص دل کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کیا دعا کی؟ یا اللہ، ایک ایسے موقع پر جب کہ برائی کرنے کے لیے ہر طرف سے راستے آسان ہو چکے تھے، لیکن صرف اور صرف میں اس برائی سے جو دور رہا تو اس وجہ سے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، یہ جملہ اس سے نکلا اور میں تیرا تقوی اختیار کیا اور برائی سے باز آیا۔ یا اللہ، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو اس دنیاوی مصیبت سے بھی نجات دے دیا۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دنیا و آخرت ہر جگہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خیر و برکتوں سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔